مدارس اور درس نظامی کی تاریخ اور دور حاضر کے مطابق مدرس کی ذمہ داریاں۔ دینی مدارس تعلیمی نظام تاریخ میں بر صغیر کے اندر، صرف بر صغیر کے موضوع کی بات کرتے ہیں تو 700-800 سال پرانا یہاں پہ جاری و ساری ہے۔ علماء کرام، طلباء اور سلاطین، بادشاہ، امراء، ہر شخص ہی دین کے بارے میں سنجیدہ ہوتا تھا، کیونکہ جب تک سیاسی نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا تو دینی مدارس اور علماء اور طلباء کا نظام بھی بالکل درستگی سے چلتا رہا۔ تھوڑی بہت اونچ نیچ تو کہیں بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جتنا بڑا گیپ پچھلے 100-200 سالوں میں آیا، اتنا بڑا گیپ کبھی بھی نہیں آیا۔ تو پہلے طریقہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا کہ علماء کرام اپنے گھروں کے اندر، بادشاہ جو ہے اپنے اداروں کے اندر، درباروں کے اندر، صوفیہ اپنے خانقاہوں کے اندر علمی مجالس لگایا کرتے تھے۔ باقاعدہ کوئی درس نہیں ہوتا تھا، کوئی نصابی کتب نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح وہ پڑھائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اب اس کے اندر بڑے بڑے نابغہ روزگار پیدا ہوئے، اور لوگوں کے دل میں دین کی محبت، علم کی محبت، کتابوں کی محبت، علماء کی محبت، مشائخ کی محبت، یہ عام سی روٹین کی بات تھی۔ یعنی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو کبھی علماء سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی مولوی سے کوئی مسئلہ ہو، یا طلباء سے کوئی مسئلہ ہو۔ جس طرح آج ایک بہت بڑا رجحان ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر مدرسہ ہو یا مسجد کے ساتھ بھی مدرسہ ہو تو مسجد والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، دوسروں کو تو چھوڑ دیں، تو ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ مدرسے کی وجہ سے ہمارا نظم و ضبط خراب ہو رہا ہے، ہمارے لیے پریشانی و پریشانی ہے۔ ایسا تو کوئی سلسلہ کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ دین کے طلباء کو بڑی حیثیت دی جاتی تھی، بڑی عزت کی جاتی تھی، اور علماء کرام جو ہیں وہ اس کو اللہ رسول کے مہمان سمجھتے تھے، اولیاء بھی سمجھتے تھے، بادشاہ بھی سمجھتے تھے، عوام بھی یہی سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر چند اہم نکات ہیں۔ یعنی علامہ طاہر پٹنی سے کون واقف نہیں ہے؟ مجمع بحار الانوار جن کی کتاب بڑی مشہور ہے، تذکرۃ الموضوعات بھی انہوں نے لکھی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کے اندر ان کا بڑا سکہ مانا جاتا ہے۔ ان کی اپنی عادت کریمہ طبیعت یہ تھی کہ حضرت سیاہی بنایا کرتے تھے، خود اپنے ذوق و شوق سے، اور کثرت سے سیاہی بناتے، اور اس کا مقصد اپنی کتابیں بھی لکھنا ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کا زیادہ مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ سیاہی کے انہوں نے بڑے بڑے جو دوات بنا لیے ہوتے تھے، تو جو بھی عالم دین آتا اسے تحفے میں یہ دیا کرتے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کے مدرسے کے طلباء بھی کبھی بھی سیاہی کے بارے میں فقدان کا شکار نہیں ہوئے، ہمیشہ حضرت کے پاس سیاہی تیار ہوتی تھی، فوراً جو طلباء کو دے دیا کرتے اور اس کو استعمال کر لیا کرتے۔ اب علامہ طاہر پٹنی جیسے عظیم آدمی، وہ صرف دین کی محبت کے لیے سیاہی گھر میں بنایا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ دستور العلماء علامہ عبد النبی احمد نگری کی جو کتاب ہے، وہاں پر سیاہی بنانے کے بہت سارے طریقے بھی لکھے گئے ہیں۔ یعنی علماء کرام باقاعدہ اس کو دین کی ترویج و ارشاد کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے پائے کے چوٹی کے علماء ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس چھوٹے چھوٹے کام میں بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ثواب کی نیت ہے اور دین کی ترویج ہے۔ علمی جنون بہت زیادہ ہوتا تھا، جو کہ آج ہمارے پاس بڑا اس کا فقدان ہے، کہ سید میر مبارک بالگرامی بڑے مشہور عالم دین ہیں، جنہوں نے 70 سال مسند تدریس پر قائم رہے۔ 70 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے، خود آپ کی عمر بھی جو ہے 95 سے زیادہ تھی۔ تو جب حضرت جو ہے ان کو علمی جنون اتنا ہوتا تھا کہ صبح سے لے کر فجر سے لے کر جو درس شروع کرتے تو مغرب کی اذان تک جو ہے آپ درس و تدریس میں مشغول رہتے، اور کوئی آپ سے کہتا کہ حضرت آپ کے کمانے کا ذریعہ کیا ہے، کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے، تو کہتے ہیں میرا کمانے کا ذریعہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس یہی وظیفہ ہے جس کے ذریعے میں کھاتا ہوں، کماتا ہوں۔ ایک ہفتے تک اگر آپ کو کھانا بھی نہ ملتا، پھر بھی درس و تدریس میں فرق نہیں آتا، اور طلباء تو ویسے بھی طلباء ہی ہوتے ہیں، وہ استاد کی حالات اور کیفیات سے اتنے واقف نہیں ہوتے، لا یعنی باتوں سے تو واقف ہوتے ہیں، لیکن ضروری باتوں سے واقف کم ہی ہوتے ہیں۔ تو جب ایک ہفتے تک جو وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد طلباء کو پتہ چلتا کہ حضرت نے ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھایا،
پھر کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہوتا تو پھر دوبارہ آپ پڑھانا شروع کر دیتے. یعنی کبھی بھی آپ نے معاش کے بارے میں پریشانی کا شکار نہیں ہوئے. یعنی پریشانی تو ہوتی تھی لیکن اس کو اپنے پڑھائی کے درمیان یعنی وقفہ نہیں ہو سکتا تھا، یعنی پڑھائی میں وہ ڈسٹرب نہیں کر دیتے تھے. پھر نظام تعلیم جیسے ہم نے بتایا کہ ماہر فن استاد ہوتے تھے اور وہ اپنے گھروں میں پڑھاتے تھے، خانقاہوں میں پڑھاتے تھے، درباروں میں پڑھاتے تھے. جس طرح آج نظام ہے کہ گھنٹی بجتی ہے تو صبح کلاس شروع ہوئی ہے تو پھر آدھے گھنٹے تو پونے گھنٹے کا پیریڈ ہے، پھر دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے. اس چیز کو بڑا ہی معیوب سمجھا جاتا تھا اور ایسا کوئی طریقہ رائج ہی نہیں تھا. چنانچہ ہر بندہ جو ماہر ہوتا تھا وہ اپنی چیز پڑھاتا. اب یہاں پر ادارے ہوتے ہیں ان میں جو سبق ان کو دیا جائے ان کو بیچاروں کو مجبوری سے اساتذہ کو پڑھانا ہی پڑتا ہے، چاہے ان کو پڑھانا آتا ہو کہ نہ پڑھانا آتا ہو. پھر حاشیہ اور شروحات کا بھی انتظام کیا جاتا تھا. مکتبوں کی اتنی کثرت تھی، صرف فتاوی عالمگیری کو ہی دیکھ لیا جائے تو فتاوی عالمگیری کے اندر علماء کرام نے جتنے سارے فقہی مسائل جمع کیے تو کتنی ساری کتب کا حوالہ پیش کیا. تو کئی مکتبے ایسے موجود تھے جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی کسی کتاب کا اگر فقدان ہو بھی جاتا کہ اگر نہیں مل رہی تو بادشاہ اور عمراء کے پاس علماء کا آنا جانا ہوتا تھا. کوئی بھی کتاب ہوتی تو بڑی آسانی سے دیگر ممالک سے منگوا لی جاتی. پھر کسی عالم کو تصنیف بھی کرنی ہوتی تو بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے اور پھر تصنیف کی جاتی. پھر تصنیف کے بعد بادشاہ ہی کی طرف سے بہت سارے ناسخین بیٹھتے اور ساری کتابوں کے نسخے بنائے جاتے اور بلاد اسلامیہ میں پھیلا دیے جاتے. مکتبوں کی بھی کثرت تھی لیکن مکاتب کے اندر رجحان دینی زیادہ ہوتا تھا. یعنی انہوں نے اس کو تجارت کم اور دینی رجحان کی حیثیت سے کام زیادہ کرتے تھے. یعنی کہ تھوڑا بہت مال بھی کما لیا اور تھوڑا بہت ثواب بھی کما لیا، فقط مال کی طرف نظر نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح سلسلہ یہ چلتا رہتا تھا. اسی دوران دیکھیں کہ طلباء کا معاملہ ایسا تھا کہ طالب علم بھی ہفتے کے اندر جمعے والے دن چھٹی ہوا کرتی تھی، اور پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور یہاں یہ 4-5 دن پڑھائی ہوتی تھی. اور ہفتے والے دن طلباء کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ اگلے سال جو کتابیں پڑھنی ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھ لیا کرتے تھے. یعنی ہفتے والے دن صرف لکھنے کا انتظام ہوتا تھا، اس دن پڑھائی نہیں ہوتی تھی. اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب علامہ تفتازانی علیہ رحمہ کی کتابیں مشہور ہوئیں تو اس کی طلباء کو زیادہ ضرورت پڑتی تھی. تو پہلے تو ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوئی اس طرح ہوتی تھی کہ جس میں طلباء کتابیں لکھا کرتے تھے کہ علامہ تفتازانی کی کتابوں کی ضرورت کی وجہ سے پھر علماء نے ہفتے میں 2 دن جو ہے نسخہ لکھنے کی چھٹی دے دی. یعنی 4 دن پڑھائی ہوتی تھی اور 2 دن لکھائی ہوتی تھی اور 1 دن چھٹی ہوتی تھی تاکہ ان کی کتابیں لوگوں کے پاس آسانی سے پہنچ جائیں. پھر انہی نظام سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. امام حسن ثنانی جو بر صغیر پاک و ہند کے بڑے مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مشارق الانوار، جس کے اندر 2746 احادیث کا آپ نے مجموعہ جمع کیا. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی شرح علامہ قاسم بن قطلب بغا نے بھی لکھی ہے، علامہ اکمل الدین بابرچی نے بھی لکھی ہے، اور قاموس المحیط کے جو مصنف ہے فیروز آبادی، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی ہے. یعنی مشکات شریف جو ہمارے آج یہاں رائج ہے، اس سے پہلے مشارق الانوار ہی پڑھائی جاتی تھی اور انہی شروحات کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی. یہ جو علماء کرام ظاہر سی بات ہے قاسم بن قطلب بغا اور اکمل الدین بابرچی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جن بڑے بڑے علماء نے جب ان کی شروحات لکھی ہیں تو اس کتاب کی کوئی اہمیت ہوگی جبھی تو انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. پھر بعد میں مشکات المصابیح کا رواج یہاں پر ہو گیا. یہی علامہ جو فیروز آبادی کا جو تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے قاموس المحیط لکھی، تو اس قاموس المحیط کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 2 کتابیں الغباب اور المحکم، ان 2 کتابوں کا مجموعہ تیار کیا ہے لغت کے اندر. اور جو الغباب کتاب ہے یہ بھی امام حسن ثنانی کی ہی کتاب ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے بڑے عالم دین تھے. فرنگی محلی ایک مشہور جگہ ہے کہ یہ محل تھا، اس کو فرنگی محلی کہتے تھے، یعنی انگریزوں کا محل ہے. اور علامہ نظام الدین سہلوی جنہوں نے درس نظامی کی بنیاد رکھی، ان کے والد صاحب کو یہ کسی نے تحفے میں دے دیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے اس محل کو اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ اس پورے محل کو آپ نے مدرسہ بنا دیا. تو اس محل سے جو لوگ فارغ ہوتے تھے انہیں کہتے تھے علماء فرنگی محلی. اب اس محل کے اندر جب بہت سارے علم و تدریس کے سلسلے چلتے رہے تو اس کے اندر یہاں تک ایک کتاب کے حاشیے لکھے جاتے.
تو وہاں پر حاشیوں کے اندر یہ عبارتیں آج بھی موجود ہیں کہ جب حاشیے میں لکھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے اس بات کو لکھا ہے تو ادھر لکھتے ہیں کہ جد و جد 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 امی، کہ میرے والد کے دادا میری والدہ کے والد کے والد کے والد کی یہ حاشیہ ہے۔ کبھی لکھتے کہ جد و جد جد جدی، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ نسلاً نسلاً یہ علماء ہیں اور سب یہ چیز علم ایک دوسرے سے منتقل کرتے رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے عالم موجود نہ ہوں۔ یہ ایک بڑا ہی سنہرا دور گزرا۔ پھر اس کے بعد جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں نے قبضہ شروع کیا تو ان کے شروع میں تسلط کمزور تھا، پھر آہستہ آہستہ جب طاقت آتی رہی تو اس وقت سے پھر دینی مدارس کو بڑی مشکلات کا شکار ہوئے۔ اب وہاں پر علماء کرام کے جو وظائف تھے، مدارس کے لیے جو عمراء نے یا بادشاہوں نے یا مالداروں نے جو وظائف مقرر کیے ہوئے تھے ان کو سرے سے سب سے پہلے ختم کیا گیا۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں معاش کا مسئلہ، کیونکہ حکومت اب کافروں کی ہے اور مدارس سے دینیہ کو کمزور کرنے کے لیے یہ پہلا حربہ استعمال کیا گیا کہ ان کے فنڈ بند کر دیے جائیں، حکومت کی طرف سے جو کوئی ان کو مراعات نہ دی جائے۔ لازمی سے طور پر ہر بندہ ہی اس معاملے میں اضطرار کا شکار ہو گیا اس وقت۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء کے جو بیٹے تھے یا ان کے شاگرد تھے تو معاش کے حصول کے لیے دنیاوی پیشوں کی طرف وہ چلے گئے۔ اب اس میں پھر معاملہ ایسا ہوا کہ جو عمراء شروع میں تھے تو عمراء کے جو بیٹے تھے انہوں نے اسکولوں کالجوں میں پڑھنا شروع کر دیا اور مدارس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا۔ تو والد عالم ہے لیکن بیٹا عالم نہیں ہے، یہ معاملہ شروع ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ متوسط گھرانے کے طبقے بھی یہاں سے چلے گئے اور صرف غریب گھرانوں کے طلباء ہی یہاں پر باقی رہ گئے جو مدارس کے اندر رہے۔ اس وقت علماء دین نے بڑی ہی قربانی دی اور پھر انہوں نے مدارس ایسے بنائے کہ جو اپنے وسائل خود پیدا کرتے اور پھر اپنے دین کو انہوں نے بچایا۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی علماء نے کیا کیا ہے، علماء نے ماضی کے علماء کو جو ہے لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس مالی وسائل زیادہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم تو اپنا مدرسہ جو ہے بغیر زکوٰۃ کے پیسوں کے چلاتے ہیں اور یہ ہمارا مدرسہ ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ کے پیسوں سے چلتے ہیں، یعنی اس کو چلیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مالی وسعت دے، آپ بغیر زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی مدرسے چلائیں، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن جو زکوٰۃ کے پیسوں سے چلا رہے ہیں ان کو حقیر سمجھنا یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں یہاں تک کہ ایک تو میرے بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس ممبر پہ بیٹھتے ہوئے بھی، یعنی کہ یہ میں اس جگہ کی بات نہیں کر رہا، ایک مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا جمعے کی نماز کے اندر، تو ایک عالم دین ہے، بس میں کیا بول سکتا ہوں، انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایسا مدرسہ بنایا ہے جو زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں چلتا، اور زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، اور جو میل کھائے گا تو وہ کس طرح عالم بن سکے گا اور کس طرح ہمارا سربراہ اور امام اور لیڈر بن سکے گا۔ اتنی سخت بات وہ ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ جواب دینا چاہیے کہ آپ نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالی دے رہے ہیں۔ کیا اصحاب صفہ کے لیے صحابہ کرام اپنی زکوٰۃ کے انگور اور خوشے اور کھجوریں نہیں رکھا کرتے تھے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال کھائے گا وہ سربراہ اور لیڈر نہیں بن سکتا؟ اور یہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ زکوٰۃ جو ہے وہ میل صرف جس کے جو زکوٰۃ دے رہا ہے اس کے لیے ہے، جو زکوٰۃ لے رہا ہے اس کے لیے میل نہیں ہے، اس کے لیے وہ حلال اور طیب مال ہے۔ تو اللہ آپ کو وسعت دے، آپ بغیر زکوٰۃ کے بھی چلائیں لیکن اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ اور تیسری بات جو میں یہاں پہ اس سے جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جو آج دین کی باتیں کر رہے ہیں نا، کہ آپ جو مسلمان ہیں اور جو آپ دین کی باتیں کریں، آج ہم تک بھی جو دین پہنچا ہے یہ انہی علماء کی مرہون منت ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے وسائل پیدا کر کے زکوٰۃ کا اور چندے کا مال جمع کر کے مدارس قائم نہ کیے ہوتے تو آج ہم مسلمان بھی نہ ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ دین کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت سخت بات ہے، یا میں کہتا ہوں یہ جہالت کی بات ہے کہ آپ تاریخ سے ناواقف ہیں، اس وجہ سے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بھی پورے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، دین بڑا مشکل ہے سنبھالنا اور اس کے پر کام کرنا بڑا دشوار ہے، اور جو علماء جس طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور مشکلات کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، وسائل نہ ہو تو بھی کام کر رہے ہیں، ہر چیز میں کر رہے ہیں۔ تو ان کو کیا پتا کہ یہ جو اب چند دنوں میں ان کے پاس پیسے آ گئے تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ایسا کیا ہی نہیں ہے۔
خود جن مدرسوں میں پڑھ کے آئے ہیں وہ بھی جندوں سے چلتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بڑی سخت ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس وقت کیا حالات تھے آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس وقت آپ نے کیا حالات بنائے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ تو 40-50 سال کے بعد نکلے گا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان کیا گیا۔ اب لازمی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اگرچہ یہ مخصوص جمعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید اپنے عموم پہ ہوتا ہے کہ جب تجارت اور لہویات آ جاتی ہیں تو انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب جب انگریز اس دور میں آ گئے تو اب مسلمانوں کے اندر انہوں نے مادہ پرستی کا ایک ایسا جراثیم چھوڑا ہے جو آج تک موجود ہے، کیونکہ ہر چیز کو ہم پیسوں پہ تولتے ہیں۔ اب خیال، عزت، احترام اور للہیت یہ ختم ہو چکی ہے۔ ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے بھئی مال کتنا ملے گا، میری ویلیو کتنی بنے گی، کتنا لفافہ ملے گا، یہ چیز سوچ بن گئی۔ اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی دینی اداروں کی بن گئی، یہ پورا معاشرہ اس کے اندر ملوث ہے۔ ہر بندہ اس چیز کو سوچتا ہے۔ جو لوگ آج بھی بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں آج 10 لاکھ لگاؤں گا تو مجھے اس کے بعد 1 2 10 کروڑ مل جائیں گے۔ ہر چیز مادہ پرستی کے اوپر تول دی گئی۔ تعلیم جو ہے برائے کسب کمال نہیں ہے بلکہ ایک برائے کسب مال بن چکا ہے۔ یہ معاشرہ کا یہ اس وقت بنیاد ڈالی گئی تھی، چنانچہ علماء کرام نے دینی مدارس کے خود وسائل پیدا کیے تاکہ طلباء کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ پھر بھی بڑے مشکل کے اندر ایک ہفتے کھانا نہ ہونا، پھر اس کے باوجود پڑھائی جاری رکھنا، کپڑے نہ ہونا، وسائل نہ ہونا، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج الحمدللہ ہم تک جو ہے یہ دین پہنچا۔ اگر ان کی اس قربانیوں کو ہم تسلیم نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی محرومی ہوگی، کیونکہ وہی ہم تک دین صحیح پہنچانے کے وسیلہ بنے ہیں۔ پھر لارڈ میکالے کا سسٹم آ گیا، تعلیمی نظام آیا۔ اس تعلیمی نظام کے اندر اس شخص نے یہ بات کی تھی کہ وی وانٹ بلیک انگلش مین، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص آ جائے، یعنی اس نے ایک اور جملہ بھی بولا تھا کہ مجھے کھوپرے کی طرح مسلمان چاہیے۔ کھوپرا اوپر سے براؤن رنگ کا ہوتا ہے، نارنجی رنگ کا ہوتا ہے، اور اندر سے سفید ہوتا ہے۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہو کہ شکل و صورت سے تو انڈین اور پاکستانی لگتا ہو، لیکن اس کی سوچ انگریزوں جیسی ہو۔ اب یہ سلسلہ جب تعلیمی نظام آیا تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ پھر لوگ یہاں پر آئے اور امیر و متوسط گھرانے کے طبقے میں لوگ پڑھے، انہوں نے بڑے بڑے منصب حاصل کر لیے، سیٹیں حاصل کر لیں، اور وہ دین بیزار وہاں سے نکلتے رہے۔ اب تو 2-3 نسلیں نکل چکی ہیں، اب تو ہر دوسرا بندہ ہمیں دین بیزار ہی ملتا ہے۔ پھر درس نظامی کے یہ سلسلے مدارس چلتے رہے، وہ کمزوری میں چلتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایسا مسائل پیدا ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے، تو خامیاں بھی تھوڑی بہت پیدا تو لازمی طور پر ہی ہوں گی۔ اول تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کیا گیا کہ مدرسہ تو جہالت کا اڈا ہے، مدرسے میں تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ادھر سب جاہل پیدا ہوتے ہیں، مدرسے نے آج تک جو ہے ترقی کیوں نہیں کی ہے، مدرسے نے آج تک کوئی ایٹم بم کیوں نہیں بنایا۔ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیے گئے، حالانکہ وہ مدرسے کی بنیاد سے ہی ناواقف ہیں۔ مدرسے کے اندر آپ کو پڑھایا ہی نہیں جاتا یہ چیزیں، ادھر تو جو ہے قرآن حدیث سکھایا جائے تو جو پڑھایا جائے گا وہی نکلے گا۔ لوگوں کو دین کی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اب وہ مناصب بھی ان کے پاس آ گئے، مال بھی ان کے پاس آ گیا، نظام بھی سارا ان کا بن گیا۔ یوں پھر مدرسے کی طرف لوگوں کا رجحان یوں کم ہوتا گیا، پروپیگنڈا بھی ہوا۔ ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر بھی جو علماء کرام نے بڑا تفصیلی کورس بنایا تھا اس کے اندر پھر کمی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے جو ہے وہ 16 سال کا تھا تو مزید 2 سال کم ہو گئے، پھر رفتہ رفتہ پھر 8 سال کا ہو گیا۔ اب تو 8 سال سے بھی کم کی طرف چلے گئے، 5 سالہ بھی آ گئے تو 3 سالہ بھی آ گئے، حتیٰ کہ 1 سالہ کورس بھی بن گئے ہیں۔ یعنی عالم دین کا کورس اب ایک عالم دین کا کورس نہیں رہا، بلکہ ایک چھوٹی سی ایک ڈگری بن گئی ہے، بھئی 1 سال پڑھ لو تو ہمیں ڈگری مل جائے گی۔ یعنی بس یہ ہر بندہ اب اس حصول میں پڑھ گیا ہے کہ بھئی مجھے ایک گتا مل جائے، ایک کاغذ مل جائے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے۔ وہ درس نظامی کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوگا، لیکن اسے یہ گتا چاہیے، اسے یہ چیز چاہیے تاکہ اس کا ایک ویلیو بن جائے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بن جائے۔ یاد رکھیں گے سرٹیفکیٹ ہے، سند کا حصول ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ دور کی ضرورت بھی ہے، لیکن استعداد بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، آپ نے کچھ پڑھا بھی ہو، آپ کو کچھ منتقل کرنے کا ملکہ بھی ہو۔ تو اگر یہ استعداد نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ صرف جو ہے کاغذ لے کے گھوم رہے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو دور کے مطابق آپ کو اس سند کی بھی ضرورت ہے اور استعداد کی بھی، دونوں کی بھی ضرورت ہے۔ پھر ہوا یہ
کہ تمام لوگوں کی رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف ہو گئی، بس وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے، ایک منصب حاصل کرتے، نوکری کرتے، پینشن ملتی اور چلے جاتے۔ اکبر الہ آبادی نے اس کو ایک شعر کے اندر یوں کہا کہ ہم کیا کہیں کہ احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یعنی زندگی کے مقاصد ختم ہو گئے، زندگی کا مقصد صرف یہ ہو گیا کہ نوکری کا حصول ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد تو کبھی یہ تھا ہی نہیں۔ تو مقصد حیات اس تہذیبی ٹکراؤ کے اندر ہم سے چلا گیا، دور بھاگ گیا۔ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی، مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے حق کے لیے لڑنا، حق کی تلاش کرنا، ہمیشہ جو ہے ہر کام کے اندر دین کے مفاد کو مقدم رکھنا، یہ مقاصد تھے۔ لیکن اب ہمارے مقاصد اس تہذیبی ٹکراؤ میں ختم ہو گئے۔ اب ہمارے مقاصد بن گئے حصول شہرت ہے، یا حصول دولت ہے، یا حصول منصب ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہم نے مقاصد بنا لیے ہیں۔ اسی کے لیے ہم لڑتے بھی رہتے ہیں، اور اسی کے لیے جھگڑتے بھی ہیں، اور اسی کے لیے ہم پڑھتے بھی ہیں۔ جب اتنے چھوٹے مقاصد بن جائیں گے تو پھر کوئی بھی بڑا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر علماء کرام کی جب سرپرستی ختم ہوئی، مادہ پرستی کی لہر دوڑ گئی، تو پھر معاملات خراب ہوتے گئے، معیار تعلیم کم ہوتا گیا۔ مگر پھر بھی چند جگہ یعنی کہ 100 آٹے میں نمک کے برابر ایسے علماء موجود رہے کہ جنہوں نے اس پرانے طرز کو جاری رکھا اور اس تعلیم کو آگے بھی بڑھاتے رہے۔ ختم نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اس کو انشاءاللہ ختم کر سکتا ہے، لیکن کمزوریاں بہت ساری آ گئیں۔ اور آج ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ مختصر قسم کے شارٹ کورسز ہو گئے ہیں۔ طالب مدرسے میں بھی آتا ہے تو اس کو لگتا ہے بھائی 8 سال بھی بہت بڑی شے ہے، لہذا کوئی اس سے بھی چھوٹا ہونا چاہیے۔ اسکول کے اندر بچہ جو ہے KG 1 سے لے کر میٹرک تک، پھر اس کے بعد جو ہے PhD تک، ادھر 16-17 سال لگا دے تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مدرسے کے اندر 8 سال ان کو بہت بھاری پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان سب کا رجحان دنیا کی طرف ہے، مادہ پرستی کی طرف ہے، حتیٰ کہ دین بیداری کی طرف بھی ہے۔ اب تو دین بیداری کا اتنا بڑا عالم ہو چکا ہے کہ مدارس کے طلباء بھی اب دین بیزار ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مدرسوں سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے معاش کے حصول کے لیے کبھی کوئی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، تو کبھی کوئی کسی جو ہے دنیاوی ادارے میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہاں بھی ان کا مقصد صرف دین کو آگے بڑھانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا مال کو زیادہ جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اپنے منصب کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ لازمی طور پر وہ دین کی بات کیسے کریں گے؟ کیونکہ دین کی بات کریں گے تو دین تو حلال حرام بھی بتائے گا، دین تو جائز ناجائز بھی بتائے گا، اور جو ناجائز بتانے والا مفتی ہے، جو ناجائز بتانے والا مولوی ہے، اس کی آج کے دور میں ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اب ویلیو صرف اس کی ہے کہ جو کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز جائز ہے۔ چنانچہ اب وہ بظاہر تو مذہبی حلیہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دین بیزاری ان کے اندر غالب ہو جاتی ہے، اور مقصد پیچھے صرف یہی ہے کہ مادہ پرستی کی وجہ سے یہ سارے معاملات بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ مختصر سا میں نے جو ہے مدارس کی تاریخ بیان کی ہے۔ درس نظامی کے بارے میں آپ بھی جانتے ہی ہوں گے، بس اس کو مختصر بیان کے لیے پھر استاد کی چند ذمہ داریاں بیان کریں گے کہ دینی مدارس چاہے پاک و ہند میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو، 5 عنوان، 5 ٹاپک یا 5 نصاب کی چیزیں ہمیشہ لازمی ہوتی تھیں، جس کے اندر قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور تصوف، یہ 5 چیزیں کبھی بھی ہمارے نصاب سے خارج نہیں ہوئی۔ یعنی نصاب کوئی بھی ہو، انداز تدریس کوئی بھی ہو، لیکن ان 5 یہ بنیادی مقاصد ہیں ہمارے دین کے۔ اب اس مقاصد کے حصول کے لیے کتابیں بہت ساری ہیں، کہ قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، علم کلام اور تصوف کے لیے آپ کو صرف کی، نحو کی، منطق کی، بلاغت کی سب حاجتیں ہیں۔ اب ہر دور میں علماء نے جس کتاب کو مناسب سمجھا اپنے طلباء کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ علامہ نظام الدین سہلوی، جن کی تاریخ وفات 1748 عیسوی ہے، تو انہوں نے اسی فرنگی محل کے اندر، علامہ نظام الدین سہلوی کے والد صاحب کو ایک تحفہ دی گئی تھی جگہ، اور وہاں پہ آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ آپ اپنے والد صاحب کے تیسرے بیٹے تھے۔ اس ادارے کے اندر انہوں نے جب پڑھانا شروع کیا تو آپ نے خود ایک نصاب مرتب کیا، جس نصاب کے اندر کل 43 کتب تھی، یعنی 43 کتابیں تھیں اور 11 مضامین تھے، اور اس کے نصاب کے اندر منطق کی 8 کتابیں تھیں، فلسفے کی 3 کتابیں تھیں، علم کلام کی 4 تھی، ریاضی کی 5 تھی، اسی طرح صرف، نحو وغیرہ کی بھی کتب شامل تھیں، کل 43 کتابیں تھیں۔ اس نظام کو آپ نے صرف اپنے مدرسے میں ہی نافذ کیا، اور آپ ادھر جو ہے دل جمعی سے تدریس کرتے رہے۔ آپ کے اس نظام درس نظامی کی وجہ سے جو آپ نے کورس مرتب کیا،
بڑے بڑے علماء، محققین، مصنفین، مدرسین، مصلحین پیدا ہوئے، تو اس کورس کا بڑا شور ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دیگر مدارس نے بھی اس کو اپنانا شروع کر دیا کہ اس کورس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے، لازمی سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اتنے اچھے قابل علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی حتمی بات نہیں تھی کہ یہی کورس پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ایسا مرتب کیا کہ ہر فن کی اہم کتب اور وہ کتابیں کہ جن کے ماضی کے مستقبل کے اندر اس کا فائدہ ہونے والا تھا، اس کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے ان کتابوں کو اس کے اندر شامل کیا، اور اس کا پھر نتیجہ بھی لوگوں کے سامنے آیا۔ کبھی اس کورس کے اندر کسی نے کچھ کتابوں کا اضافہ کیا، کسی نے کچھ کمی کی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب انگریزوں کا تسلط آیا، اس سے پہلے تک اس کے اندر کمی اور اضافہ کچھ مختصر ہی ہوتا تھا، ایک دو اضافہ ہو گیا اور ایک دو کمی ہو جاتی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ تسلط آیا انگریزوں کا، تو لوگوں کی علم دین پڑھنے کی ہمتیں کم ہو گئیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوٹا کر دیا گیا، اور اب جس حالت میں ہمارے سامنے جو درس نظامی ہے، تو بس اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھی تاریخی مناسبت سے اس کو درس نظامی کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہ درس نظامی نہیں ہے۔ یا تو آپ اس کو تنظیمی کورس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کہتے ہیں دینی بنیادی تعلیمی کورس کہہ سکتے ہیں۔ اس کو آپ عالم دین کا کورس کہنا، اور اس کو یہ کہنا کہ بھئی درس نظامی کو بھی کوئی عالم دین کا کورس انہوں نے خود نے نہیں کہا، بلکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی کہ اب اگر آپ مزید محنت کرتے جائیں گے تو پھر آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی اور عالم کہلانے کے آپ مستحق ہوں گے۔ جو صرف اس کو پڑھ کے بھی بند کر دے اور آگے کام نہ کرے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب تو اس کو بھی کم کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مروجہ درس نظامی یعنی جس کے اندر فقہ کی مالا بدہ بھی شامل تھی، جس کے اندر شرح وقایہ بھی شامل تھی، جس کے اندر قدور بھی شامل تھی، جس میں کنز بھی شامل تھی، جس میں ہدایہ بھی شامل تھی، جس میں اشباہ و نظائر بھی شامل تھی، وہ ساری کتابیں مکمل پڑھائی جاتی تھیں ان 16 سال کے اندر۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ مروجہ درس نظامی سے جو لوگ فارغ ہیں وہ فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ فقہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوتے، تو جو آج جو مروجہ ہمارا جو چھوٹا موٹا کورس ہے، اس سے بندہ کس طرح جو ہے اتنا بڑا فقیہ بن جائے گا، اس کے لیے اس کو زندگی لگانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، آگے بہت سارا پڑھنا پڑے گا۔ صرف ان کتابوں پر انحصار کر کے وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ نہیں کہہ سکتا۔ تو اب عالم تو یہ ہے، آج کا جو جدید دور ہے بھئی سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں اپنی فیس بک آئی ڈی ہوتی ہے۔ ابھی وہ 5ویں 6 درجے میں بھی نہیں ہوتا اور اپنی فیس بک پہ آئی ڈی بناتا ہے کہ بھئی فضیلت الشیخ فلاں فلاں ڈھمکانا، اپنے آپ کو شیخ الحدیث و تفسیر خود اپنے ہاتھ سے ہی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے خود پسندی اور شہرت کی طرف، جس کی بنا پر اب طلباء کہتے ہیں بھئی پڑھائی وڑھائی کا کیا فائدہ ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں جلدی سے، کہ مقرر مشہور ہو جائیں یا ناطق مشہور ہو جائیں تو تاکہ ہمیں پاس پیسہ آ جائے، پڑھنے پڑھانے کا کیا فائدہ۔ تو وہ رجحان اب کم ہو گیا ابھی، تو یہ سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے۔ اب ہم آج کے دور کے اعتبار سے مدرسین کے بارے میں کچھ ذمہ داریاں بیان کر دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پر آپ لوگ جو ہیں بڑے مدرسی ہیں اور ہم تو بس چند سالوں کا کچھ تجربہ ہے، لیکن بس گزارش کی تو اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ مدرس کو تدریس کس طرح کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، وہ الگ باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں درس نظامی کے اندر بہت سارے نظام رائج ہیں، ایک بندیالوی درس تدریس ہے، دوسرا جھنڈیالوی درس تدریس ہے، تیسرا افغانی ہے، لکھنوی ہے، یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر چند مشہور ہیں۔ تو ان سب کا اپنا انداز تدریس ہے، سب بالکل درست ہیں، علماء کرام اسی سے پڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا دور جو ایسا دور آ چکا ہے کہ جہاں مدرسے کے اندر طالب علم آ گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس کا کہ وہ آ گیا، یعنی اب وہ دور نہیں ہے کہ علماء دور بھاگیں، طالب علم پھر ان کے پیچھے بھاگیں گے۔ اب یہ جو آ گیا ہمیں اس کو اس طرح پڑھانا ہے، اس طرح اس کی ذہن سازی کرنی ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کے بھاگے نہ، اور وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کے یہاں سے جائے۔ تو اس لیے اب طلباء کی استعداد کم ہو چکی ہے، ان کی ہمتیں کم ہو چکی ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں باقی نہیں رہیں کہ ہم اس انداز میں پڑھائیں جس طرح علماء کرام پڑھاتے رہے۔ علماء کرام کا اپنا یہ طریقہ ضرور تھا، وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتے اور تقریر شروع کرتے، وہ کسی بورڈ کا استعمال نہ کرتے، لیکن اب ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ طلباء کی ذہنی صلاحیتیں کم ہو چکی ہیں،
چنانچہ ہمیں بورڈ کا استعمال ہو یا لکھنے کا طریقہ ہو، یہ بھی استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ پہلے طالب علم ذہین ہوتے تھے، محنتی ہوتے تھے، ان کے دماغ کے جو تصورات تھے وہ بڑے قوی تھے کہ علماء کرام گفتگو کرتے تو اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیتے اور اس کو وہ سمجھ جاتے۔ لیکن اب جب تک ان کو تصویر نہ دکھائی جائے، لکھ کے نہ سمجھایا جائے، تو ان کو کما حقو سمجھ نہیں آتا۔ اور ہمارا مقصد تو اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو جو ہمارے پاس سینے میں علم ہے وہ اس کو منتقل کرنا ہے۔ تو ہم اگر اپنا تھوڑا لیول نیچے لے کے آ جائیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اچھے استاد کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: چاک، واک اینڈ ٹاک، یعنی وہ چلتا بھی رہے، وہ بولتا بھی رہے اور وہ لکھتا بھی رہے۔ تو مدارس میں عموماً ایسی جگہیں نہیں ہوتی جہاں پہ وہ چل پھر سکے، لیکن جہاں ممکن ہے تو استاد چل بھی سکتا ہے، کیونکہ استاد جس طالب علم کے قریب سے گزرتا ہے وہ توجہ میں آ جاتا ہے، ورنہ عموماً پیچھے بیٹھے ہوئے طالب علم موبائل میں لگے ہوتے ہیں یا پھر کبھی اپنے تصورات میں کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو چل پھرنے میں سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور طلباء کی توجہ رہتی ہے۔ لکھنے کا التزام جو ہے یہ کیا جائے، کیونکہ طلباء کو مشکل ابحاث ہوتی ہیں یا حتیٰ کہ سطحی ابحاث بھی آج کل سمجھ نہیں آتی، جب ان کو لکھ کے سمجھا دیا جائے تو وہ فوراً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ بورڈ کو استعمال کریں، لیکن اب طلباء کی استعداد کم ہو چکی ہے، ان کی صلاحیتیں گھٹ چکی ہیں، تو ہمیں ان کے مطابق کلام کرنا ہے۔ تو دیکھیں، اس لکھ کر پڑھانے کا، سمجھانے کا طریقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ خود حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ایک ٹہنی لیا کرتے اور جو زمین کے اوپر جو نقشہ بنایا کرتے اس طرح سمجھایا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کے اندر ایک چکور دائرہ بنایا اور اس چکور دائرے کے اندر ایک بیچ میں ایک لائن لگائی اور کہا کہ یہ ہے انسان۔ پھر اس چکور دائرے سے باہر جو ایک اور آگے لائن بڑھا دی اور کہا کہ یہ ہے انسان کی خواہشات، اور جو چکور دائرہ بنایا اسے کہا کہ یہ ہے انسان کی موت جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ پھر اس دائرے کے اندر آپ نے ادھر بھی نشان لگائے، ادھر بھی نشان لگائے اور کہا کہ یہ زندگی گزارتے وقت اس کے اوپر مصیبتیں اور جو آلام آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، یہ ہے، یعنی انسان ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے موت نے، اندر مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں، آفتیں بھی ہیں، لیکن اس کی خواہشات حد سے زیادہ باہر ہیں۔ تو یہ چیز حضور نے سمجھایا تاکہ انسان جو ہے ہمیشہ کیا رہے کہ اپنی موت کو بھی یاد کرتا رہے، مصیبت اور آلام اس کی زندگی کا حصہ ہے، وہ اس کو یہ بھی اس کے ذہن میں رہے اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ خواہشات کرتا رہے گا، وہ مر جائے گا لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوں گی، خواہشات اس کی زندگی سے بھی آگے نکل کے جا رہی ہیں۔ اب یہ ایک لکھ کے سمجھایا، ابھی بھی جو میں نے یہ اشارے کیے ہیں شاید علماء کرام کو تو لازمی طور پر سمجھ آ جائیں گے، لیکن جو طلباء ہیں کسی کو سمجھ آئے گا، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر اس کو بورڈ پہ نشان بنا کے، تصویر بنا کے دکھا دیا جائے گا تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس معنی کو سمجھ سکے گا۔ پھر سبق جو بھی پڑھایا جائے یا تقریر کی جائے، درس دیا جائے، اس کے لیے اندر ایک بنیادی بات ہوتی ہے کہ اس کو دور حاضر سے جوڑا جائے، اور یہ دور حاضر سے اگر نہ جوڑا گیا تو طالب کے ذہن کے اندر یہ خلش ہمیشہ باقی رہتی ہے کہ اب مجھے یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے، یہ تو کوئی 1000 سال پرانا مسئلہ لکھا ہوا ہے جس کی تو آج ضرورت بھی نہیں ہے، تو یہ مجھے کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ علم کلام بھی پڑھاتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا تذکرہ آ گیا، تو فلاسفہ آ گئے، یہ تو مر کھپ گئے، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے، تو آپ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو اس کے ذہن میں اس بات کو پہلے سے ہی ختم کر دیا جائے اور ہم شروع سے ہی اس کو یہ بتا دیں کہ بھئی اس کا تعلق آج بھی موجود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث اور کوئی ہمارے علماء کی کتابوں کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے جو ہم کہیں کہ وہ آج کے دور میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمیں نہیں مل رہا تو یہ ہماری اپنی علم کی کمی ہے، ورنہ اس کا کوئی نہ کوئی مصداق موجود ہوگا، آج کے دور میں بھی موجود ہوگا۔ مثلا علم کلام کے اندر ہم پڑھتے ہیں صوف ستائیہ کے 3 گروہ ہے، انادیہ، اندیہ، لا ادریہ۔ کیا یہ ختم ہو گئے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں تو جہالت عام ہے، اور جو خود جاہل ہے اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے، تو یہ اندیہ، انادیہ، لا ادریہ آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ جس طرح کے اندیہ جو کہتے ہیں میری جو رائے ہے، تو آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں میری رائے ہے کہ میں مرد ہوں تو میں مرد ہوں، میری رائے ہے تو میں عورت ہوں تو عورت ہوں۔ جو ٹرانسجینڈر کا مسئلہ آج ہمارے دور میں پیدا ہوا ہے، یہی تو اندیہ ہی تو ہے۔ اسی طرح انادیہ تھے جو کسی بھی شے کا انکار کرتے تھے
تو آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے تھے بھئی اسلام ٹھیک نہیں ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے کہا عیسائیت ٹھیک نہیں ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا، آپ نے کہا بدھ مذہب ٹھیک نہیں ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو اب ہم نے یہ سیکولر لبرل یہ سارے نظریات اپنا لیے تو اس نے بھی تو ہمیں نقصان ہی دیا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ انادیہ آج بھی موجود ہے، لا ادریہ کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، تو یہ بھی آج موجود ہے کہ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتا، اس کو اپنی اصطلاح میں ڈیزم کہتے ہیں، وہی لا ادریہ ہیں۔ تو ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو بس اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہے اور اس کو آج کے دور کے مطابق سے جوڑنا ہے۔ پھر جو لوگ بھی طلباء آتے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی چاہیے اور حد سے زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں ان کی تو پھر وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اگر حد سے زیادہ حوصلہ افزائی کر دے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑی ہستی ہوں اور بہت بڑی شخصیت ہوں۔ تو ان کو حقائق سے بھی آگاہ کریں، حقائق سے آگاہ کریں، یعنی جب اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے حوصلہ افزائی کی جائے لیکن حقائق بھی بیان کیے جائیں، اس کو یہ بات بتا دی جائے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فارغ ہونے کے بعد آپ فوراً جو ہے اس ممبر پہ بیٹھ جائیں گے اور آپ جو مفتی منیب الرحمان بن جائیں گے۔ آپ کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، ابھی اس میدان کے اندر بڑی مشکلات ہیں، دین کا کام پہلے بھی مشکل تھا، ابھی بھی مشکل ہے اور آئندہ بھی مشکل رہے گا، تو طلباء کو ہرے ہرے باغ نہ دکھائیں، ان کو حقائق بتائیں کہ یہ مشکلات ہیں، اور جو مشکلات برداشت کر سکتا ہے اسے ہی یہیں رہنا چاہیے، اور جو مشکلات برداشت نہیں کر سکتا تو یہ دروازہ وہاں سے باہر چلا جائے، کیونکہ دین کے کام میں آپ کو مجھے آسانیاں ہوں، ہر کوئی میری عزت کرے، ہر کوئی میرا خیال کرے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو دین کے لیے اپنی عزت بھی ختم کرنی پڑے گی، آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، اور یہ ہر دور میں لوگ کرتے ہوئے ہیں، آپ کو الگ نمونے نہیں ہیں کہ جو آپ کے لیے مشکلات ہیں تو آپ نے بڑا عظیم کام کر دیا۔ جتنے مشکلات پرانے علماء نے برداشت کیے ہم تو اس کا عشر عشیر بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نے کیا ہے آج تک۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پہلے دین کو اپنا سب کچھ دے دیا، تو پھر دین نے انہیں اپنا سب کچھ دیا، اور ہم نے ابھی تک دین کو دیا ہی کیا ہے، بلکہ دین ہی ہمیں سب کچھ دیے جا رہے ہیں، تو ہم تو دین کے واسطے سے ہی کھا رہے ہیں، دین کے واسطے سے ہی کما رہے ہیں، اسی سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اڑنا بچھونا ہے، تو یہ شکوہ شکایتیں کی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کا کام پہلے مشکل تھا، آگے بھی مشکل ہی رہے گا۔ طلباء کے اندر دین کی غیرت اور حمیت پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی فضل الرحمان بنجالی صاحب جو ہیں، ان سے اگر کوئی یہ کہتا ہے نا حضرت یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو بڑے سخت ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو 1 گھنٹے تک پہلے لیکچر دیتے کہ تو نے یہ چھوٹا سا مسئلہ کیوں کہا، دین کا مسئلہ ہے، آپ اس کو چھوٹا سا مسئلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دین کی اہمیت اور غیرت آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ دین ایک بہت بڑی اہم شے ہے، جس کے دل کے اندر اگر دین کی اہمیت نہیں ہے تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ دین بیزاری ضروری نہیں ہے کہ صرف اسکول کالج والوں کے اندر ہی آ جائے، ہمارے لوگوں کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ تو دین کو جس نے عزت نہیں دی، دین کو اہمیت نہیں دی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو استاد کی باتوں کا اثر طالب علم پر کچھ نہ کچھ تو لازمی ہی ہوگا۔ اگر استاد دین بیداری کرے گا، کہے گا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا کرو گے پڑھ کر، تو یہ سوچ طالب علم کے ذہن میں چلی جائے گی، اور وہ تھوڑا بہت بھی دین کی طرف راغب ہو رہا ہوگا تو اور بھی دور چلا جائے گا۔ پھر تکبر طلباء کے اندر ہوتا ہے، تو تکبر طلباء کا بھی توڑے اور اپنا بھی توڑے۔ جی اپنی اصلاح بھی ضروری ہے، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ان کو اپنی یعنی تعلی بہت ہوتی ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں بڑی شخصیت ہوں، میں بڑی حیثیت رکھتا ہوں، میرے پلے کا تو کوئی بڑا عالم موجود ہی نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم جو کوشش کریں اس کوشش کو قبول فرما لے، ورنہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے علماء سے ہم نے پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن انہوں نے ہمیں یہی تربیت کی۔ ہم اپنے استاد کے پاس گئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھ سے زیادہ اچھا پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ آخری ہے، جس طرح میں کتاب پڑھ سکتا ہوں ایسے پڑھا سکتا ہوں، ایسی کوئی نہیں پڑھا سکتا، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ ہاں اللہ پاک نے آپ کو استعداد دی ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو استعداد کو قبول بھی فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے،
انسان کوشش کرتا رہے. دیکھیں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی کتابیں آتی ہیں، کتنی پڑھانے آتی ہیں. کامیابی کے مزاد الرضا الہی ہے. آپ کتنے اخلاص سے پڑھا رہے ہیں. اگر ایک کتاب مجھے پڑھانے آتی ہے اور اخلاص اچھا ہے تو یہ بھی کامیابی ہو جائے گی. تو یہ چیز پہلے اپنے اندر بھی اس کو ختم کریں اور طلباء کے اندر بھی اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ طالب علم کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کو چند کتابیں پڑھنے کے لیے آ جائیں تو سب سے بڑی شے اس کے اندر یہی ہوتی ہے کہ بھئی میں بڑی شے ہوں. تو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی حیثیت بھی یاد دلاتے رہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو یہ کتاب آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن اس کے اندر مزید گہرائی کے لیے 10 کتابیں اور بھی ہیں، یہ فلاں عالم نے لکھی ہیں، فلاں عالم نے فلاں کی، اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید پیدا ہو. یعنی اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ علم کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کر میں رک جاؤں گا، یہاں پہ آ کر میں سب سے بڑی شے بن گیا، مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، بلکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو ہر جگہ، ہر ملک، شہر، کریا علماء موجود ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹیاں ہیں جو فکس کر دی گئی ہیں. ہر بندہ اپنی ڈیوٹی انجام دے، دوسروں کی عزت کرے اور اپنی محنت بھی جاری رکھے. تو یہ سلسلہ بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ اسی ادارے کے اندر ایک طالب علم آیا اور وہ خیالی پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو یہاں پر آ کے اس نے بحث و مباحثہ شروع کر دیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو ان کو یہ نہیں آتا، تم کو وہ نہیں آتا. یوں لڑائی جھگڑا اساتذہ سے بھی، طلباء سے بھی شروع کر دیا. یعنی ایک خیالی پڑھ کے آ گئے تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا علامہ فہامہ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی علم والا ہے ہی نہیں. ان سے صرف ایک سوال ہم نے پوچھ لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے، اس کا مکلف کون ہے؟ اس سوال پوچھتے ہی وہ خاموش ہو گیا. یعنی ایک طرف تو آپ کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں طلباء تو کیا اساتذہ بھی سارے جاہل ہیں، اور دوسری طرف ایک سوال کا جواب آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس طرح طریقہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ پاک نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ اس کا خیال کریں، اور علم تکبر سے فنا ہو جائے گا، آپ کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی. علم عاجزی کے ذریعے مزید بڑھے گا اور علماء کی عزت کرنے سے ہی وہ آگے بڑھے گا. ہر کسی کو عزت دیں، حیثیت دیں، تو ہی آپ کے لیے اس میں کامیابی ہے. پھر طلباء کے اندر آج ایک بڑا مسئلہ آ گیا، جیسے ہم نے کہا کہ ہر کسی کو اپنی شہرت کی طرف ہو گئی ہے، تو ہر کسی کو مجتہد بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. تو آج کل اجتہاد سے پڑھانے سے زیادہ رد اجتہاد پڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میری تحقیق ہے، میری اپنی رائے ہے. خود یہاں پہ کراچی کے اندر ایک طالب علم تھا، 5ویں درجے کے اندر پڑھتا تھا. وہ اساتذہ کو بولتا تھا میں تو مجتہد ہوں، میں اپنا مسئلہ خود قرآن حدیث سے نکال سکتا ہوں. اس کو بڑا سمجھایا، پھر بڑے اساتذہ تک اس کو لے گئے. تو ایک بڑے استاد نے کہا کہ آپ مجتہد ہو تو مجتہد کی شرائط پہلے بیان کرو، پھر ہم دیکھیں گے وہ ساری شرائط آپ کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. اگر موجود ہیں تو ہم آپ کو مجتہد مان لیں گے. تو اس نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ یہ شرائط تو تم مولویوں نے خود گھڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ نے بنائی ہوئی ہے تاکہ آپ ہر کسی کو جو ہے پیچھے کر دو. تو علامہ صاحب سمجھدار تو انہوں نے کہا اچھا چلو آپ مجتہد کس چیز کو؟ میں قرآن اور حدیث کا مجتہد ہوں. تو قرآن اور حدیث تو عربی زبان میں ہے، تو کم از کم عربی زبان کی بنیادی معلومات تو آپ کو ہونی چاہیے. کہا ہاں لازمی سی بات ہے، کیونکہ جس کتاب کا میں مجتہد کا دعویٰ کر رہا ہوں اس کی بنیادی باتیں تو معلوم ہونی چاہیے. ہمارے علماء نے بھی جو شرائط لگائے ہیں وہ یہی ہیں کہ بھئی آپ قرآن کے تمام علوم کو جانتے ہو، عربی کو جانتے ہو، تاریخ کو جانتے ہو، اور جو صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی شے ہے. کسی کتاب کو جاننے کے لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں. تو اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. تو ان علامہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو یہ کہا کہ تم مجھے صرف والعادیات ضبحا کا ترجمہ سنا دو. تو اس کو اس آیت سورت کا ترجمہ بھی نہیں آتا تھا، یعنی قرآن کا ترجمہ نہیں آتا اور اپنے آپ کو اجتہاد کا دعویٰ کر رہے ہیں. پھر اگر تھوڑے بہت کسی جگہ یونیورسٹی میں چلے گئے یا کہ اپنے بہت سارے مریدین متوسلین بن گئے، پھر وہ ہر دوسرے دن کوئی نیا اجتہاد پیش کرتے ہیں. تو اب مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب طلباء مدرسے سے پڑھ کے وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کر دو. تو یہ مسئلہ صرف آج کے یہ ہمارے دور میں اب شروع ہوا ہے، یہ 50 سال پہلے عربوں میں شروع ہو چکا تھا. اسے کہتے ہیں کہ سیکولرائزیشن آف مدارس. اس کا مقصد یہ تھا کہ ماضی کے اندر جب ہمارے پاس سے سیاست چلی گئی، معیشت چلی گئی، معاشرت چلی گئی، اب ایک واحدی ادارہ تھا مدرسہ، جہاں سے دین کی صحیح بات نکلتی تھی، جہاں سے علماء پیدا ہوتے تھے. جن ٹوٹی پھوٹی دیواروں سے ان کو آج بھی ڈر لگتا ہے مدرسے کی، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے غیرت پیدا ہوگی، جہاں سے جہاد پیدا ہوگا، جہاں سے اسلامی نظام کی بات ہوگی. ان کو اس مسلمان سے کوئی ڈر نہیں ہے جو صرف نماز پڑھ کے چلا جائے.
بلکہ ان کو ڈر اس عالم سے ہے کہ جو اسلامی نظام کی بات کرے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ مدرسے سے ہی نکلے گا۔ چنانچہ سیکولرائزیشن آف مدارس کا دور شروع ہوا آج سے 50 سال پہلے عرب کے اندر، کہ مدارس کے اندر نظام کو تبدیل کیا جائے اور ایسے لوگ پیدا کیے جائیں کہ جو کہیں کہ بھئی ہمیں اسلاف کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا، وہ تو پرانے لوگ تھے، ان کی کتابوں میں کیا ہے، اب ہم نئے لوگ ہیں۔ تو وہابیزم اتنے عرصے چلتا رہا اور اس کے اندر یہی کیا گیا، اسلاف سے اس نے دور کیا۔ اب جب بندے کو بزرگوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو لازمی طور پر اب وہ خود اپنی باتیں شروع کرے گا، اور پھر اس نئے بندے کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ چنانچہ اب مدارس کے اندر اس سیکولرائزیشن کا سسٹم یہ شروع ہوا ہے کہ یورپ نے جو نظام دیا ہے، مغرب نے جو نظام دیا، اس کو اسلام کا لیبل لگا کے چلائیں، اور یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور پاکستان میں تو اب شروع ہوا ہے۔ اب یورپ کے اندر چلے، یورپ ہے یا عرب کے ممالک میں چلے جائیں، وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جس کو ہم اپنے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی کے بڑے قلعے ہیں، لیکن آپ اندر چلے جائیں تو وہاں آپ کو حالات پتہ چلیں گے، وہاں 70-80% لوگ ایسے ہی ہیں جو دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جمہوریت جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو دلائل دیتے ہیں کہ جمہوریت تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اجماع حجت ہے، جمہور کا قول حجت ہے، حالانکہ ہماری جو اجماع اور جمہور علماء کا اتفاق حجت ہوتا ہے، عوام کا اتفاق حجت نہیں ہوتا۔ تو عوام کے اتفاق سے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، عوام تو غلط بات پہ بھی اتفاق کر لیتی ہے، علماء کسی مسئلے پہ اتفاق کرے تو وہ حجت بنتا ہے۔ تو اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے دین کا حلیہ بگاڑا جائے۔ سود کو حلال کر دیا گیا، شراب کو حلال کر دیا گیا، خنزیر کو حلال کر دیا گیا، یہ سارے فتوے عرب سے موجود ہیں۔ اب یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو رہے ہیں، جس کے اندر غامدی صاحب سب سے اول نمبر پہ ہیں، جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا، اور اسی فکر سے متاثر لوگ آج بھی ہمارے اپنے مدرسوں میں موجود ہیں۔ ہمارے سنی مدارس سے فارغ التحصیل لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ اپنے چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر مسلکوں کے بھی ہیں، ہم تو اپنی بات کریں تو انہوں نے پہلے تو یہ چینل بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی سب ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ان کو پیسے کم ملتے ہیں، لہذا اس سے اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں، انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کرتے ہیں کہ اب ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہیں، سب ایک جیسے ہیں، اب کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، اور پھر ان کے بہت سارے فالوورز ہو جاتے ہیں، پوری دنیا ان کو گھمایا جاتا ہے، خوب پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت منافع بخش ہو گیا دنیا کے اعتبار سے، قبر اور آخرت کا حال تو پھر اللہ ہی جانے۔ تو یہ چیز اب مدرسوں میں آتی جا رہی ہے، کیونکہ مادہ پرستی کا رجحان ہے، طلباء فارغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں اور آسانی سے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اجتہاد کا مرض جو ہے یہ بہت بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور طلباء کے اندر راسخ ہو رہا ہے، اس کو رد کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنے انتہائی احمقانہ استدلال ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر پچھلے 1 مہینے پہلے جو ہے حلال شراب کے نام سے آ چکی ہے، اور عرب کے اندر تو یہ سلسلہ بہت عام ہے، ادھر جو فتوے موجود ہیں کہ خنزیر حلال ہے، کیونکہ بھئی خنزیر تو جو بے حیا جانور تھا، اور اس کو کوئی انجیکشن لگا دیا جائے، کوئی غیرت کا کیپسول کھلا دیا جائے تو اس کی بے حیائی ختم ہو جائے گی، تو اس کو کھانا حلال ہو جائے گا۔ یعنی شریعت کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز حرام کو حلال کرنے والا سسٹم اب بہت عام ہو گیا ہے، اس لیے علماء کو اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی تاکہ طلباء اس قسم کی حرکتوں سے باز رہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ شہرت اور دولت کا حصول۔ پھر اجرائے فنون جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں صرف نحو کا اجرا تو ہو جاتا ہے اچھا خاصا شرح میدان عامل کے اندر، لیکن بلاغت اور منطق کا اجرا نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے بیان کرتا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے میں تدریس کرا رہا ہوں، تو مناظرہ رشیدیہ پڑھاتا ہوں، اور مناظرہ رشیدیہ کا پہلے میں متن پڑھا دیتا ہوں، جب متن ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد شرح شروع کرتے ہیں، تاکہ ایک ہی کتاب ہے مناظرے کی جو ہمارے چھوٹے سے تنظیمی کورس کے اندر شامل ہے، تو تاکہ طالب علم کو کم از کم مناظرے کی بنیادی باتیں تو سمجھ میں آ جائیں، تو وہ پورا سمجھانے کے بعد ہم پھر شرح شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں 6 دن ہے تو 5 دن ہم اس کی شرح پڑھتے ہیں، اور 6ٹھے دن ہم طلباء کا مناظرہ رکھتے ہیں، اور مناظرے کے اندر ان کو عنوان دے دیے جاتے ہیں، وہ پھر دلائل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب دیگر مدارس میں بھی ایسا ہو رہا ہے، جہاں نہیں ہو رہا یہاں یہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ بحث و مباحثہ بھی آج بکثرت ہوتا ہے، اور طلباء کو اس علم کو اجرا کرنے کا ملکہ بھی پیدا ہوگا، اور اس بہانے وہ مطالعہ بھی کر لیتے ہیں دیگر کتب کا بھی، تو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ذرا منطق کا اجرا نہیں ہوتا، بلاغت کا اجرا نہیں ہوتا، تو انسان تھوڑا سا بھی جو معلومات حاصل کرے، تو ہر فن کے اجرا کی آسان عام فہم کتابیں بھی موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ الگ الگ صورتیں یا الگ الگ آیتیں
امام جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب ہے فتح الجلیل للعبد الذلیل، اس کے اندر آپ نے ایک آیت کے اوپر پورا جو ہے بلاغت کا اجرا کیا ہے، 150 آپ نے نکات وہاں پہ بیان کیے ہیں ایک آیت کے اوپر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اسی طرح منطق کے اجرا پر کتابیں بھی آتی ہیں، علم الجدل فی حکام الجزل نجم الدین طوفی کی، انہوں نے پورے قرآن کے اندر جو جو آیتیں منطقی استدلال پہ آئی ہیں ان کا آپ نے پورا تنقیح کی ہے اور وضاحت کی ہے۔ تو عالم دین کو، استاد کو چاہیے کہ یہ ساری اجرا بھی چلائیں، کیونکہ صرف نحو کا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا نہیں ہوتا، اس کی بڑا فقدان ہے۔ یعنی طالب علم کے کم از کم اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ اس کے سامنے ایک آیت رکھ دی جائے تو وہ اس میں بتا سکے کہ اس میں علم معنی کا کون سا نقطہ ہے، یہ مقدم کیوں لائے گا، یا مؤخر کیوں لائے گا، یا معرفہ کیوں لائے گا، نکرہ کیوں لائے گا، یا واو کیوں ہے یا واو کیوں نہیں ہے۔ تو فصل والوصل، اسی طرح علم کنایہ ہے، تشبیہ ہے اور علم بدیع ہے، ان سب کا اجرا اسے اس آیت کے اوپر آنا چاہیے۔ اگر اس کی پریکٹس کرا کوئی مشکل نہیں ہے، 1 مہینہ بھی اگر آپ اس پہ لگا دیں گے تو بہت کافی و شافی ہے۔ تو عرب کے علماء کی کتابیں بھی اس موضوع پہ آتی ہیں، بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ فاضل صالح سامورائی عرب کے جو ہیں بلاغت کے اندر بڑے ماہر ہیں، ان کی کتابیں اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی بلاغت کا اجرا بڑی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے طلباء کو پڑھایا جائے۔ پھر کتابوں کے مقاصد استاد کو خود پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ پھر طلباء کو بھی بتائیں۔ اب درس نظامی میں کوئی کتاب رکھی گئی ہے، کوئی پوری رکھی گئی، کسی کا صرف مقام درس ہے، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ علامہ نظام الدین سہلوی علیہ رحمہ یا اس کے علاوہ دیگر علماء تھے، تو ایسی بات علماء ہیں انہوں نے کسی کتاب کو مکمل رکھا ہے، کسی کتاب کو مختصر رکھا، اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، اس وجوہات کو ہم سمجھیں بھی اور طلباء تک منتقل بھی کریں۔ مثلا شرح عقائد نصفیہ کے ساتھ شرح عقائد جلالیہ بھی ہے درس نظامی کے اندر، لیکن شرح عقائد جلالیہ کا صرف مقام درس ہے اور شرح عقائد نصفیہ مکمل ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ شرح عقائد نصفیہ اگرچہ ایک اچھی کتاب ہے لیکن عالم کے حدوث کا جو مسئلہ آتا ہے وہ اس میں بہت مختصر ہے، لہٰذا شرح عقائد جلالیہ کے اندر عالم کے حدوث کے اوپر جتنے بھی فلاسفہ کے اشکالات ہیں ان کو جمع کیے گا، ان سب کے جوابات دیے گئے تاکہ طالب علم کے ذہن کے اندر یہ والا اشکال ختم ہو جائے عالم کے حدوث کا۔ 7 معلقات ہمارے اس تنظیمی کورس کے اندر شامل ہیں۔ کتنی دفعہ ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ اس امراء القیس کو پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ کہتے بھائی عربی اچھی ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور یہ الٹی سیدھی واہیات باتیں کرتا ہے، اس کا کیا ضرورت ہے؟ عربی اچھی ہی کرنی ہے تو آپ ہمیں قصیدہ بودہ شریف پڑھیں، عربی بھی اچھی ہو جائے گی اور عشق رسول بھی بڑھتا جائے گا۔ تو جواب نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کے ہر چیز کا جواب موجود ہے اور اس کی پڑھانے کے مقاصد بھی ہیں، کیونکہ جس دور میں قرآن مجید نازل ہوا اس دور کی عربی معتبر ہوگی، اس وجہ سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس چیز کو یہ جو جاہلین شعراء ہیں یا مخضرمین شعراء ہیں ان کے اشعار دلیل بنتے ہیں قرآن حدیث کے معنی کے تفہیم کے لیے۔ اب اس کا پہلا شعر یہ قفا نبکی عن ذکر حبیبی ومنزلی، تو وہاں پر جو قفا ہے تو ہمیں اس کے معنی سے مقصد نہیں ہے، اس کی عربی کا انداز، اسلوب اور جو مقصد ہے وہ قرآن میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی اگر نبکی بھی ہے تو نبکی قرآن میں کتنی جگہ استعمال ہوا، حدیث میں کس کس جگہ استعمال ہوا، وہاں کیا کیا معنی استعمال ہوا اور ادھر اس نے کیا استعمال کیا، یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ اصل میں اس کا اجرا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں قفا ہے، اب یہاں پر 2 تشریح ہیں کہ قفا جو ہے اس نے تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس نے جمع کر دیا، یعنی 2 بندے تھے۔ ایک تو دوسرا قول یہ بھی سامنے ایک ہی بندہ تھا، در حقیقت یہ ہے قف نبکی ہے۔ اس کو عرب کا اسلوب ہے کہ جو 2 دفعہ بولتے تو اس کو تثنیہ سے لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز ادھر لکھی ہوئی ہے، امراء القیس نے استعمال کی، یہ اہل عرب کا اسلوب ہے، لہذا یہ اہل عرب کے نزدیک معتبر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب آیت آئی وَأَلْقِيَا جَهَنَّمَ، تو القیا جہنما یہ لفظ تثنیہ کا استعمال ہوا۔ یہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جہنم کے داروں کا تو ایک ہے مالک، تو تثنیہ کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو کہا کہ یہ در حقیقت تثنیہ نہیں ہے، الگ الگ ہے، القی جہنما، یہ 2 دفعہ ذکر کیا گیا۔ اس طرح رب ارجعون ہے جو قرآن میں آیا تو یہ ارجعون جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، تو وہاں پہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ ارجع یعنی کثرت سے وہ کہہ رہے کہ اللہ ہمیں لوٹا دے، ہمیں لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، ہم دوبارہ اچھے کام کریں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ اس قفا نفکی کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اس طرح ہر اس کے شعر کے اندر یہ مقاصد پیچھے موجود ہوتے ہیں اور اس کی شروحات بھی موجود ہیں جس کے اندر ہر شعر کے اوپر اس طرح تبصرہ بھی کیا گیا ہے۔ تو مقصد پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح فلسفہ منطق کے ساتھ تو بڑی دشمنی ہے
اور کہتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب استاد خود بول دے گا تو طالب علم تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اس کو چھوڑنے کے لیے، اور استاد کی بات آ جائے تو وہ کیا اسٹیمپ لگ گئی ہے، پتھر پہ لگی رہے گی، اب تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو اس کو ہم جانیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کا اجرا کیا ہوگا، اور آج کے دور کے اعتبار سے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ یہ چیز ہر دور میں ہے، آج بھی دنیا میں الحاد بہت پھیلا ہوا ہے، دین بیزاری بہت ہے، اس طرح تفضیلے کا زور ہے، تو ادھر یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں، استدلال استعمال کرتے ہیں، اور جہاں استدلال آئے گا وہاں منطق کا استعمال لازمی سے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم پیدا ہوں کہ نہ ہوں۔ ہم دنیا میں آ گئے تو ہمارے لیے کھانے کی پریشانی، تو پینے کی پریشانی، تو رہنے کی پریشانی، تو یہ ڈر، یہ خوف، یہ مشکل، اب یہ کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ سوال اٹھا دیا، اس کا جواب کیا دیں؟ تو اگر عقل استعمال کریں، منطق کی روح سے استعمال کریں تو اس کا جواب کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے۔ انسان اس کو یہی جواب دے سکتا ہے، بھائی کسی بندے سے پوچھنا چاہے کہ بھائی تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو پہلے تو اس کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ پہلے معدوم ہی تھے، آپ کا وجود ہی نہیں تھا، تو آپ سے پوچھتے کیسے؟ یعنی سوال کے لیے تو پہلے وجود ضروری ہے۔ تو یہ چیز لازمی منطق جو پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کس طرح جواب دینا ہے۔ یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے۔ یہ مرکات کے آخر کے اندر جو مغالطے لکھے ہوئے ہیں، اس مغالطوں کی آسان تشریح کی جائے، طلباء کو سمجھایا جائے، اور جدید دور کے اعتبار سے اس کو منطبق کیا جائے۔ یہ مغالطے آج بھی عام فہم ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، کثرت سے اس کو کرتے ہیں۔ پھر ایک علماء کرام ہمارے اساتذہ سے یہ نصیحت ہمیں ملی کہ جب بھی آپ کسی سبق کا مطالعہ کریں تو 3 دفعہ مطالعہ کریں۔ ایک دفعہ مطالعہ تو جو ہے خود سمجھنے کے لیے، دوسری دفعہ مطالعہ سمجھانے کے لیے، اور تیسری دفعہ مطالعہ آسانی سے سمجھانے کے لیے۔ 3 دفعہ بندہ جب مطالعہ کرے گا تو پھر طالب علم کو کیسے سمجھ نہیں آئے گا؟ تو یہ ضروری ہے، مطالعے کے بغیر سبق نہ پڑھیں، یہ اہم ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں، تو میرا لیول ہائی ہے، تو میں تو مشکل انداز میں ہی پڑھاؤں گا، تو طالب علم ہاتھ ہی چومیں گے، بس کہیں گے استاد صاحب بڑے عالم ہیں، لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا، اوپر سے چلا جاتا ہے۔ تو فصاحت بلاغت کی بھی خلاف ہے یہ بات۔ آدمی کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو مخاطب ہے اسے سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ میرا لیول ہائی ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی، تو پھر جو آپ کے لیول کا صرف اسے پڑھیں۔ اگر آپ چھوٹے لیول کی بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو چھوٹا موٹا کچھ نہیں ہے، استاد کے اندر اتنی استعداد ہو کہ اس کے سامنے اولیٰ کا ہو یا دور حدیث کا ہو، سب کو پڑھا سکتا ہو، ہر بندے کے لیول کے اعتبار سے وہ گفتگو کر سکتا ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، جس کا ہمارے یہاں بڑا فقدان ہے۔ پھر جدید فتنوں سے استاد کو آگاہی ضروری ہے۔ عموماً ہمارے یہاں مدارس کے اندر تشکیک کا مادہ بہت پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ طلباء کو اہل سنت کے مسائل میں تشکیک ہوتی ہے، کسی کو علم غیب پہ تشکیک ہے، تو کسی کو استمداد پہ تشکیک ہے، تو کسی کو تقلید پہ تشکیک ہے۔ اب استاد کو اس کا اتنا وافر مطالعہ ہو کہ وہ اس کے سوالات کے جواب دے سکے۔ اگر اتنا مطالعہ نہیں ہے تو اسے اتنی کتابیں ضرور پتہ ہوں کہ اس کو کہتے ہیں اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ تو طلباء کا ذہن بنائیں کہ دوسروں کی باتیں پڑھنے سے پہلے اپنی باتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ابھی تشکیک کا مرحلہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو پہلے اہل سنت میں تشکیک ہوتی ہے، پھر مدرسوں سے باہر نکلتے ہیں، کوئی ان کو مطمئن نہیں کر سکتا، پھر ان کو اسلام میں تشکیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر نعوذ باللہ اس کے بعد اگلا گھڑا ان کا جو کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسا ہوا ہے۔ پھر بس آخری تھوڑی سی گفتگو ہے کہ ہمارے استاد محترم ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بھئی جب بھی آپ سبق پڑھانے کے لیے جائیں تو مطالعہ تو کریں، جس طرح بتایا 3 دفعہ مطالعہ کریں، لیکن جب سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو پھر وہ یہ بات کہتے تھے کہ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد اب آپ کو توجہ اللہ کرنی ہے اور دل میں دعا پڑھنی ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا اللہ میں تو جاہل ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، بس میرے منہ سے ایسے الفاظ نکل جائیں، ایسی باتیں نکل جائیں جو طالب علم مطمئن ہو جائیں، انہیں سبق سمجھ میں آ جائے، ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی اپنی جہالت کا جس نے اعتراف کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رسول کے سامنے کہتے ہیں کہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، بس جو میں پڑھا ہے وہ اچھے طریقے سے میں منتقل کر دوں۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطالعہ کچھ کرتے ہیں لیکن پڑھا کچھ کے آ جاتا ہے، کچھ اور پڑھا دیتے ہیں، طالب علم اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب ہم بھول جائیں یہ دعا پڑھنا تو طالب علم کہتا ہے ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں استاد نے آج کیا پڑھا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ انسان توجہ اللہ کرے، کیونکہ اس سبق سمجھ میں آنا نہ آنا، مطالعہ ہونا نہ ہونا، یہ سب کا دار و مدار اللہ کی مشیت کے اوپر ہے،
تو اس کے اوپر آگے آپ نے سب جو ہے سرنڈر ہو جائے، اس کے آگے جھک جائیں۔ پھر تصوف، آخری بات کرتے ہیں، پھر تصوف کا علم جو ہے پہلے شامل تھا، لیکن اب ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، تصوف کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو تصوف کی ایک کچھ نہ کچھ کتابیں شامل ہونی چاہیے۔ اگر کتابیں شامل نہیں ہیں تو استاد خود اس کی تربیت کرے، باطنی بیماریاں کون کون سی ہیں اور صوفیہ کے احوال کیا تھے، یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، جس سے طالب علم کے قلب کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات علم تصوف نہ ہونے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ امام مالک کا مشہور قول ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف تفسق، کہ جس نے علم دین تو پڑھا لیکن علم تصوف نہیں حاصل کیا تو وہ فاسق ہو جائے گا، یعنی فسق و فجور میں مبتلا ہوگا اور دین کی غلط تشریح، در غلط مقاصد اور حلال حرام کرنے میں چکر میں پڑ جائے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ومن تصوف ولم یتفقہ وقد تزندق، کہ جس نے تصوف تو پڑھ لیا لیکن دین کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ زندگی ہو جائے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ومن جمع بینہما فقد تحقق، کہ جو ان دونوں کو جمع کر لے گا تو وہ پھر کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ شرع عقائد کے ساتھ اگر خیالی پڑھ لیں نا تو خیالی اگرچہ سمجھ آئے کہ نہ شرع عقائد سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر تصوف کی کوئی کتاب پڑھ لے تو اگرچہ صوفی بنے نہ بنے لیکن کم از کم فاسق ہونے سے تو بچ ہی جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس سعی کو قبول فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جو کچھ مجھ سے غلطی کوتاہی ہوگی ہے اس سے میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، کوئی چیز میں نے کوئی سخت بول دی ہو، غلط بول دی ہو، کیونکہ آپ بڑے محترم و معزز ہمارے مہمان ہیں اور مجھ سے زیادہ ہی تجربے کار ہیں، مجھ سے زیادہ ہی جو ہے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تو پیشگی معذرت بھی ہے، اور اتنے دیر آپ نے مجھے سنا اس کے لیے بھی معذرت کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری صحیح کو قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہمارے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔